أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا صلاة عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه یہ باب بھی آپ کے اوصافی میں سے ایک وصف کا تذکرہ ہے۔ فرماتے ہیں یہ باب ہے اس بیان میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی ہیں، آنکھیں سویا کرتی تھیں، دل نہیں سوتا تھا۔ ہم لوگوں کی جو نیند ہوتی ہے بیٹا وہ غفلت ہوتی ہے، جب ہم سو جاتے ہیں تو آنکھوں کے ساتھ ساتھ ہمارا دل بھی سو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سونے کے بعد آس پاس کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ہمیں اس کی کچھ خبر نہیں رہتی ہے نا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سویا کرتے تھے، آپ آرام فرمایا کرتے تھے تو آپ کی صرف آنکھیں سوتی تھی، یعنی آنکھ سے بند رہتی تھی، دل جو ہے قلب جو ہے وہ بیدار رہا کرتا تھا۔ تو لہذا جب قلب بیدار رہتا ہے تو انسان ہر چیز کو محسوس کرتا ہے، ہر چیز کو سمجھتا ہے، ہر چیز کو جو ہے وہ اس میں غفلت نہیں برتتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ہمارے لیے جو نیند ناقض وضو ہوتی وہ اس وجہ سے کہ وہی ہو سکتا ہے نیند میں ہوا خارج ہو گئی ہوگی، ہمیں احساس ہی نہ چلا ہو، پتہ ہی نہ چلا ہو، کیونکہ ہمارا دل سویا ہوا ہے۔ لیکن انبیاء جب سوتے ہیں تو ان کی آنکھیں سے بند رہتی ہیں، قلب مبارک جاگتا رہتا ہے، تو ان کو تو پتہ چل جاتا ہے جو بھی ہوتا ہے معاملہ۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ آپ کی صرف آنکھیں سویا کرتی تھی، قلب مبارک بیدار رہتا تھا۔ تو اسی سلسلے میں یہ باب باندھا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینہ ولا ینام قلبہ، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سویا کرتی تھیں اور آپ کا قلب مبارک نہیں سوتا تھا۔ رواہ سعید بن مینا عن جابر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث پاک کی روایت سعید ابن مینا نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ہے۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان۔ ہم سے حدیث بیان کہ عبداللہ ابن مسلمہ نے، وہ روایت کرتے ہیں مالک سے، وہ روایت کرتے ہیں سعید مقبری سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا۔ کون؟ حضرت ابو سلمہ۔ یہ پوچھ رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ سے، کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، رمضان شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوا کرتی تھی؟ یعنی عشاء کی نماز کے تعلق سے سوال ہے، چونکہ رمضان میں عشاء کی نماز جو ہے اس میں تراویح پڑھی جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے علاوہ کچھ اور نوافل بھی پڑھا کرتے تھے یا نہیں، یہ پوچھنے کا مقصد تھا ان کا۔ تو کہتے ہیں جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ ما کان یزید فی رمضان ولا غیرہ علی 11 رکعۃ، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور نہ ہی رمضان کے علاوہ میں 11 رکعت پر زیادتی فرماتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صرف 11 رکعت کی پابندی سے پڑھا کرتے تھے، 11 سے زائد نہیں پڑھتے تھے۔ واضح ہو کہ یہ 11 رکعت صرف عشاء کی نماز ہے، ورنہ غیر مقلدین نے بہت ہی کوشش کر کے جو ہے اس کو 8 رکعت نماز تراویح کے لیے جو ہے کھینچ تان کر کے کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 8 رکعت اس میں جو ہے تراویح کے ہوتے تھے اور 3 رکعت وتر کے ہوتے تھے، اور اس میں عشاء کی نماز کا تذکرہ نہیں فرمایا گیا، جبکہ یہ بالکل بے وقوفانہ استدلال ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اصل میں 11 رکعت جو ہیں یہ عشاء کی نماز ہیں، جس میں 4 رکعت فرض ہوتے تھے، پھر 4 رکعت سنت، دو کر کے 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل، اور پھر 3 رکعت آخر میں وتر، ہے نا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور نہ ہی رمضان کے علاوہ 11 رکعت پر زیادتی فرماتے تھے، مطلب یہ کہ 11 سے زائد رکعتیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں یصلی 4 رکعات، آپ 4 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے، فرض نماز۔ کہتے ہیں فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تو اے مخاطب تو ان 4 رکعتوں کے حسن، خوبصورتی اور ان کے طول، ان کی لمبائی کے متعلق سوال نہ کر۔ مطلب کافی بہتر انداز میں اور کافی لمبے انداز میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ثم 4، پھر 4 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔
اب یہ 4 رکعت نماز میں 2 رکعت سنت ہوا کرتی تھی، 2 رکعت نفل ہوا کرتی تھی، تو چونکہ سنت نوافل وغیرہ سب ایک ہی زمرے میں ہوتی ہیں جو فرض نہیں ہوتے، اسی وجہ سے ان کو ایک ساتھ ذکر کر دیے. کہتے ہیں پھر 4 رکعت نماز ادا کرتے تھے. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تو اے مخاطب تو ان کے حسن اور ان کے طول یعنی ان کی لمبائی کو نہ پوچھ. ثم یصلی ثلاثا، پھر اس کے بعد 3 رکعت نماز وتر کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ فرض اور سنتیں پڑھنے کے بعد میں آرام فرمایا کرتے تھے، پھر اٹھ کر کے آخر میں وتر کی نماز پڑھا کرتے تھے تہجد سے پہلے یا پھر تہجد کے بعد. سمجھ میں آئی بات؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ فقلت یا رسول اللہ تنام قبل ان توتر، آپ آرام فرماتے ہیں قبل اس کے کہ آپ وتر پڑھیں، مطلب وتر سے پہلے آپ آرام کر لیتے ہیں. اور ہم لوگوں کے لیے تو جو ہے نیند ناقض وضو، نیند جو ہے وہ ناقض وضو ہوا کرتی ہے، اور آپ جو ہے سوتے ہیں پھر اس کے بعد اٹھ کر کے ویسی نماز ادا کرتے ہیں. تو مسئلہ پوچھا آپ نے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا، میرا دل ہمیشہ بیدار رہتا. اور اس کے باوجود یہ بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو ہماری ہی طرح، بس ان کو صرف فضیلت اتنی ہی ہے کہ ان کو بس نبوت عطا کی گئی. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں جی. تو یہ جہالت ہے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں انہیں منظور بڑھانا تیرا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھانا منظور ہے رب قدیر کو، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی نہیں لیتے، خدا جس کام کو کر رہا ہے اسی پر یہ بھی عمل کرتے. بہرحال تو اس حدیث پاک کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آنکھیں جو ہے وہ سویا کرتی تھیں، قلب مبارک جو ہے وہ بیدار رہا کرتا تھا. بات سمجھ میں آگے بیٹا؟ حدثنا اسماعیل قال حدثني اخي عن سلیمان عن شریک ابن عبد الله ابن ابی نمیر سمعت انس بن مالک يحدثنا عن ليلة اسری بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم من مسجد الکعبۃ. ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی میرے بھائی ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں سلیمان سے، وہ روایت کرتے ہیں شریک بن عبداللہ بن ابی نمر سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا اس رات کے متعلق، اس ریا بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تھا، یعنی شب معراج کا تذکرہ، من مسجد الکعبۃ، کعبہ کی مسجد سے یعنی مسجد حرام سے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب لے جایا گیا تھا تو اس وقت کی یہ بات بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جاءہ ثلاثۃ نفر، حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 نفر آئے، مطلب 3 فرشتے آئے. قبل ان یوحی الیہ، یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کے اوپر وحی نازل کی جانے سے پہلے کی بات. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ شق صدر ہوا تھا 3 مرتبہ، ہے نا؟ ایک مرتبہ جو ہے بچپن میں ہوا تھا، پھر ایک مرتبہ جوانی میں ہوا تھا، اور پھر ایک مرتبہ معراج سے پہلے ہوا تھا. تو انہی میں سے ایک شق صدر کا یہ کیا ہے، بات ہے، شق صدر کی ایک بات ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں 3 نفر یعنی 3 فرشتے آئے قبل اس کے کہ آپ کی طرف وحی کی جاتی. وہو نائم فی المسجد الحرام، اس حال میں کہ آپ مسجد حرام میں لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے. فقال اولہم، تو ان میں سے پہلے نے کہا کہ ایہم ہوا، یہ کون ہیں، ان میں سے کون ہیں. اس میں بیٹا روایت میں آتا ہے کہ 3 لوگ وہاں پر سوئے ہوئے تھے، ایک آپ تھے اور ایک آپ کے چچا حضرت حمزہ تھے، اور ان کے ساتھ میں ایک اور کوئی تھے. سمجھ میری بات؟ تو 3 لوگ وہاں پر سوئے ہوئے تھے. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہی میں سے بیچ میں سوئے ہوئے تھے. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ نے اعلان نبوت ابھی نہیں فرمایا تھا، جب دوسری مرتبہ شق صدر ہوا تھا، یہ اس وقت کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے. پہلی مرتبہ تو بچپن میں ہوا تھا حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جب آپ تھے تب، یہ دوسری مرتبہ شق صدر کا واقعہ ہے. تو کہتے ہیں کہ 3 لوگ آئے فرشتے اور ان میں سے کہنے لگا فقال اولہم، تو ان میں سے پہلے فرشتے نے کہا کہ ایہم ہوا، ان میں سے وہ کون ہے نا. فقال اوسطہم، تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ اوسطہم، ان میں سے بیچ والے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جو بیچ میں لیٹے ہوئے ہیں وہی ہیں. وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے فرشتے، اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی جو ہے دیکھ رہے تھے ان کو. اس سے اندازہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے نبی تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسا یہ لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال میں آپ کو نبوت ملی ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ انبیاء کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ سوتے ہیں تو ان کی آنکھیں صرف سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے. اور یہاں پر یہ بات اس وقت کی ہے جب صاف اس میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ وحی نازل ہونے سے پہلے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس وقت بھی جو ہے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند مبارک ایسی ہی ہوتی تھی کہ آپ جو ہے صرف آپ کی آنکھیں سوتی تھی، قلب مبارک کیا ہے، بیدار رہتا ہے. تبھی تو آپ نے یہ سب چیزوں کو ملاحظہ فرمایا نا کہ کیسے کیسے کیا کیا ہو رہا ہے. بہرحال فرماتے ہیں کہ ان میں سے پہلے نے کہا کہ وہ کون ہیں،
تو بیچ والے فرشتے نے وہ ایک فرشتے دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان میں سے وہ بیچ والے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی جو بیچ میں لیٹے ہیں وہی ہیں۔ پھر کہنے لگا کہ ہوا خیرہم، یہی ان میں سب سے بہتر ہے، کیونکہ یہی نبی ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، تو ظاہری سی بات ہے یہی سب سے بہتر ہے۔ وقال آخرہم، اور ان میں سے ایک آخری والے فرشتے نے، یعنی دیکھو پہلے والے فرشتے نے پوچھا تھا کہ وہ کون ہے، دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ وہ بیچ والے ہیں، اب تیسرا جو فرشتہ تھا آخری والا اس نے کہا کہ خذوا خیرہم، جو ان میں سے بہتر ہے ان کو لے لو، کہتے فکان تلک، بس اتنا ہی ہوا۔ مطلب وہ تین کہنے لگے کہ تیسرے والے فرشتے نے کہا کہ جو ان میں بہتر ہے ان کو لے لو، پھر وہ لے کر کے شق صدر کیا گیا تھا، اس کا یہاں پر تذکرہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں فکان تلک، تو بس اس رات اتنا ہی ہوا، مطلب اس رات بس اتنا ہی ہوا، اس کے آگے کچھ اور نہیں ہوا، مطلب معراج وغیرہ کو لے کر کے جایا نہیں گیا۔ کہتے ہیں فلم یرہم، کہتے ہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیکھا، حتی جاءوا لیلۃ اخری فیما یری قلبہ، کہتے ہیں یہاں تک کہ پھر ایک دوسری رات جو ہے وہ فرشتے آئے، فیما اس رات میں کہ یری قلبہ، جس میں آپ کا قلب مبارک دیکھ رہا تھا، مطلب اس وقت آپ ایسے سوئے ہوئے تھے، بیدار تھے، یہ معراج کی بات ہے، جب معراج ہوئی تھی تب، ہے نا۔ کہتے ہیں والنبی صلی اللہ علیہ وسلم نائمۃ عیناہ ولا ینام قلبہ، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ہے وہ سویا کرتی تھیں اور آپ کا قلب مبارک نہیں سویا کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، حضرت انس کہتے ہیں کہ اسی طرح سے انبیاء کرام کا معاملہ ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں سویا کرتی ہیں، ان کے قلب مبارک جو ہے نہیں سوتے ہیں۔ کہتے فَتَوَلَّاهُ جبرائیل، تو بس آپ کے پاس جبرائیل آئے، حاضر ہوئے، ثم عرج به الى السماء، عرج یا عروج کا معنی ہوتا ہے بلندی پر چڑھنا، اور باصلہ آتا ہے تو بلندی پر لے جانا، کہتے ثم عرج به الى السماء، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے وہ آسمانوں کی طرف پہنچے، مطلب معراج کرائی گئی۔ سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ تو بہرحال اس حدیث پاک سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سویا کرتے تھے تو آپ کی صرف آنکھیں سویا کرتی تھی، قلب مبارک آپ کا بیدار رہا کرتا تھا، اور انبیاء کرام کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جب سوتے ہیں تو ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، ان کا قلب مبارک کیا ہے؟ بیدار رہتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی جی آپا جان لوگ بات؟ چلیے بس رہنے دیجیے، صدق اللہ و صدق رسول اللہ، یہیں تک بات ختم کر دیجیے، آپ کا نصاب بھی یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جی ابھی کل ایک ہی دن آپ کی پڑھائی ہے، اس کے بعد آپ کے لیے امتحان کی تیاریاں ہیں، تو بس اتنا یاد کر لیجیے۔ اور یہاں سے اصل میں ایک طویل باب ہے، معجزات کا بیان ہے یہ پورا، ہے نا، تو معجزات کا بیان ابھی پورا تو پڑھ نہیں پائیں گے، اگر مدرسے میں ہوتے تو شاید پڑھ لیتے پورا، لیکن ابھی چونکہ ایک آن لائن پڑھائی اور اوپر سے 2 گھنٹیاں نہیں، ایک ہی گھنٹی ہے، مدرسے میں 2 گھنٹیاں ہوا کرتی تھی، تو پھر بھی ٹھیک ہے، ابھی جتنا پڑھے ہیں اتنے میں ہی آپ کے سوالات آئیں گے، اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیجئے، اچھی طرح سے یاد کر لیجئے، کہیں پر بھی کوئی دشواری ہوتی ہے، کہیں پر بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو پوچھ لیا کیجئے۔ کسب حلال ضروری ہے نا، کسب حرام بہت غلط اور بری چیز ہے۔ امتحان میں حلال طریقے پر جتنا آپ اچھے سے لکھ لیں، کسی بھی طرح کی کوئی کاپی، کسی طرح کی کوئی چیٹنگ ہرگز نہ کریں۔ اگر آپ چیٹنگ کر کے نمبرات زیادہ لے بھی لیتی ہیں تو اس سے صرف آپ کو دیکھنے میں نمبرات زیادہ ملیں گے، آپ کا نور ایمان، نور علم جو ہے وہ آپ سے سلب کر لیا جائے گا، چھین لیا جائے گا، کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جو بھی ہے حلال طریقے پر جتنا آپ کر سکتی ہیں، جتنا آپ محنت کر سکتی ہیں، جتنا آپ لکھ سکتی ہیں اچھے انداز میں، اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ سمجھ آ رہی بات؟ حلال طریقے پر کمایا ہوا ایک لقمہ حرام طریقے پر کمائی ہوئی پوری زندگی کی کمائی سے بہتر ہے۔ سمجھ آ رہی بیٹا بات؟ تو اس بات کا خاص آپ لوگ دھیان رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، چلیے کل جوائن ہونا، اگر کل کوئی بات صحیح نہیں سمجھ میں آئی ہے تو اس کو پھر پوچھ لینا، ٹھیک ہے بیٹا؟